50,000 روپیہ لوگوں نے ناچنے کودنے پر اڑا. 7 دن پہلے گھروں پر ڈی جے لگ رہے ہیں, فلور بچھائے جا رہے ہیں, گھر کی عورتیں ناچ رہی ہیں, قوم کے جوان ناچ رہے ہیں. کتنی شرم کی بات کہ باپ کے سامنے اس کی بیٹی ڈانس کر رہی ہے, اور کتنی بے غیرتی کی بات کہ بھائی کے سامنے اس کی بہن ناچ رہی ہے. کہاں مر جاتی ہے اس باپ کی غیرت جب اس کے سامنے اس کی بیٹی ڈانس کرتی ہے, اور کہاں چلی جاتی ہے اس بھائی کی غیرت جب اس کے سامنے اس کی بہن ڈانس کرتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, کیا بہن بیٹیوں کا ماؤں کا یہی وقار رہ گیا کہ گھر میں جب کوئی فنکشن آیا تو ان کو ناچنے کے لیے آپ نے اسٹیج پر کھڑا کر دیا؟ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا, میری ماں بہنوں, تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارا مقام کیا ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں تمہاری عزت کیا ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں تمہاری شان کیا ہے. اللہ اکبر. مائیں بہنیں اپنی عزت و وقار کو بھول گئی. جس عورت کو میرے نبی نے اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو وہ باپ کے لیے جنت ہے, بہن کی شکل میں ہے تو بھائی کے لیے جنت ہے, بیوی کی شکل میں ہے تو شوہر کے لیے جنت ہے, اور اگر ماں کی شکل میں ہے آقا فرماتے ہیں غلام تیری جنت کعبے کے سائے میں نہیں, تیری ماں کے قدم کے نیچے ہے. جس عورت کو میرے نبی نے اتنا اونچا مقام عطا کیا, آج ہمارا حال یہ ہے کہ اسی عورت کو ہم نے شادیوں کے موقع پر اپنے گھروں میں ناچنے کے لیے کھڑا کر دیا. ہزاروں روپیہ لوگوں کا ناچنے کودنے پر برباد ہو رہا ہے. میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں, آئینہ دکھانا ہے, سچی سچی بتانا. ڈھول کی آواز, گانے کی آواز پر اور ڈھولک کی تھاپ پر ناچنا کام کس کا ہے؟ بولو 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 بولو. شیطان دکھتا نہیں, جو دکھتا ہے اس کا نام ہے. میں بتاؤں آپ کو, بازار میں بیٹھ کر اپنا جسم بیچنے والی عورت کا کام, طوائفہ کا کام, فاحشہ کا کام, جو کام ایک بازارو عورت کرے, جو کام ایک طوائفہ کرے, وہ کام شادی کے موقع پر ہم نے اپنے گھر کی عورتوں سے کروایا. کتنی بے غیرتی کی بات آپ سوچیں. ہزاروں روپیہ لوگوں کا ناچنے کودنے پر برباد ہوتا ہے. یہ کام ہمارے تھوڑی ہے میرے بھائی, آپ محسوس تو کرو. کٹے بھر بھر کر کے شادیوں کے موقعوں پر لوگ پٹاخے جلا دیتے ہیں. 25,000 30,000 40,000 کے پٹاخے, 5,000 کا ایک پٹاخہ, اسے ایک بار جلا دو تو وہ 10 منٹ تک بجتا ہی رہتا ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ جس قوم کی غربت کا حال یہ ہو کہ آج بھی مسلمانوں کی بہن بیٹیاں جمعہ کی نماز کے بعد برقع پہن کر مسجدوں کے باہر بھیک مانگ رہی ہو, کیا اس قوم کو زیب دیتا ہے کہ وہ شادیوں میں 30,000 کے پٹاخے جلائے؟ جس قوم کی غربت کا حال یہ ہو کہ آج بھی سگنلوں پر, ریلوے فاٹک پر, جس قوم کی بہن بیٹیاں برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہے, اس قوم کو زیب دیتا ہے کہ وہ 30,000 کے پٹاخے جلائے. جس قوم کی غربت کا حال یہ ہو کہ قوم کی اکثریت کا گزارا سود اور بیاج پر ہو رہا ہو, اس قوم کو زیب دیتا ہے کہ 30,000 کے پٹاخے جلائے. اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ جس قوم کی غربت کا حال یہ ہو کہ غربت کی وجہ سے عزتیں بک رہی ہو, اس قوم کو زیب دیتا ہے کہ وہ پٹاخے جلائے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہاڑوتی کے علاقے کی خبر اخبار میں چھپی, لوگوں نے اپنی بچیاں دی غیروں کو اور کہا ان سے تم بھی کماؤ ہمیں بھی دو تاکہ سر کا قرض ہم اتار سکیں.
जिस कौम की गुर्बत कहा हमें सेब दे 30-30 हजार रुपए के पटाखे से आग लगा दिया आपने। अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है मेरे भाई, ये दौलत आग लगाने के लिए नहीं है। दौलत तो अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को भी अता फरमाई थी, सुभान अल्लाह। दौलत तो मेरे अल्लाह ने उस्मान गनी को भी अता फरमाई थी। मगर आप पढ़े तो सही सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी। अगर सिद्दीक़ अकबर ने अपनी दौलत को खर्च किया है तो मस्जिद नबवी की जमीन को खरीदने के लिए खर्च किया है। सिद्दीक़ अकबर ने अपनी दौलत को खर्च किया है हजरत बिलाल हबशी को खरीद कर आजाद करने पर खर्च किया है। अगर सिद्दीक़ अकबर की दौलत खर्च होती है तो मदीने वाले के दीन के लिए, मुस्तफा की शरीयत के लिए खर्च होती है। सुभान अल्लाह, सुभान किसी ने पूछा था सिद्दीक़ अकबर से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर आपको क्या पसंद है? क्या पूछा? आपको